السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اساتذۃ هذه الجامعہ، انتم تعرفون اننا نتعلم باللغة العربية. كنت تعلمت العربية لكن لا أستطيع التكلم، لكن قليل. ففي التكلم العربية غلطيا فاحشة نحوا وصرفا وبلاغة، فاعفو عنا إن شاء الله. جمعیت علماء کیرلا پورے ہندوستان کے اندر 29 اسٹیٹ فی کل ہند 29 صوبہ، لیکن تعلیم کا جو سسٹم اور علم کا جو ماحول اور دینی دنیاوی ابتدا سے انتہا تک تعلیمی انتظام جو یہاں پہ علماء کرام کرتے ہیں، کیرلا کے علاوہ اور کسی اسٹیٹ میں علماء اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ ہاؤنا فی کیرلا جمیع شعبہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئریا، اردیہ، ملیالم، فی جمیع شعب، والعلماء الربانیون هم يعملون في كل شعب، لكن هذا فقط في كيرلا. وفي الخارج كيرلا ممبئی، دلی، بہار، یو پی، بنگال هم يدرسون فقط تحفيظ القرآن والحديث والتفسير، ولا يتعلقون بالعلوم الأصلية. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مدرسے میں حفظ کرنے والے بچے، یعنی جو طلبہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں یا کلیت الشریعہ میں پڑھتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کم من طلاب یتعلمون فی کلیت الشریعہ و دار التحفیظ، قلیل من آلاف واحد يتعلمون في دروس الإسلام وآلاف يتعلمون في علوم الأصلية. 1000 بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک بچہ کیا تعلیم حاصل کرتا ہے؟ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اب ہمارے باقی بچے کدھر جاتے ہیں؟ کوئی کرسچن کے اسکول میں جاتا ہے، کوئی ہندو کے اسکول میں جاتا ہے، کوئی پنجابی کے اسکول میں جاتا ہے، اور وہیں 3 سال کی عمر سے من سنتی 3 سال کی عمر سے بچہ کرسچن اسکول میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ کرسچن ماحول میں پڑھتا ہے، کرسچن ماحول میں پڑھتا ہے. جب وہ جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اس کا سارا سسٹم اسلام سے ہو گیا. اس کو 25 سال کا اسٹوڈنٹ جو کالج سے پڑھ کے آتا ہے، اگر اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 کلمہ سنا دو تو 5 کلمہ بھی نہیں سنا سکتے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ اس کو صحیح سے نہیں. تو ہم نے تعلیم کا انتظام جو ہمارے علماء کی طرف سے نہیں ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان نام ان کا ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اور وہ خود ہمارے مذہب کے خلاف ہے. وَهُمْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ وَلَا يَصُومُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَى أَحْكَامِ الدِّينِ. اور وہ دین کے احکام پر بھی عمل نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے جب وہ غلط ماحول میں رہتے، بدعتی ماحول میں، بے دینی ماحول میں، تحریری ماحول میں رہتے، تو ان کا ایمان بھی بگڑ جاتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ کیرلا میں یہ سارا سسٹم دیکھ کے بہت زیادہ ہم لوگوں کو فرحت اور سرور حاصل کیرلا کے. ہم لوگ مرکز بھی گئے تھے ثقافت سنیہ اور جامعہ سعدیہ، اور پھر اس جامعے کے اندر گیا تو یہاں KG نرسری سے لے کر ڈگری تک تعلیم ہوئی، ٹیکنیکل تعلیم، پھر تحفیظ قرآن، اس کے علاوہ آگے چل کے کلیت الشریعہ، کلیت اصول الدین، یہ سارے شعبے ایک جگہ ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی دین کے قریب رہتے ہیں، اور جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی دین کے قریب رہتے ہیں. یہ سسٹم کہاں پر ہے؟ یہ ہمارے جو کیرلا کے علماء ہیں انہوں نے یہ سسٹم بنایا. یا ایھا اللہ انتم تعلمون کہ العلم وراثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ الانبیاء فالضروری بالعالم وهم ينظرون الى احوال العالم في اكناف العالم واطراف العالم في اطرافنا وغير ديارنا وغير بلدنا من مختلفة البلاد. هذا لازم على العلماء وهم يصلون الدين والعلم إلى جميع المسلمين والمسلمات في أكناف العالم. یہاں کے بچے پڑھتے ہیں انتم تعلمون فی کیرلا و یدرسون فی کیرلا فهذا التعلیم یکونون فی کیرلا فقط. فالآن انا نريد ان اخرجوا من کیرلا الى مہاراشٹر ویوپی، آندھرا پردیش، حیدرآباد، بمبئی، کلکتہ، وهناك هذا التعليم تنتشرون ويصلون إلى جميع المسلمين. العلم امانت للہ تعالی. علم اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں. ابھی ہم کیرلا میں پڑھتے ہیں اور وہ علم اگر ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھاتے رہیں گے تو باہر میں جا کے تو پڑھائیں. تو آج کے دور میں
کیرلا کے فارغ ہونے والے علماء کے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے اور ایسی صلاحیت حاصل کرے کہ جو نظام کیرلا کے اندر چل رہا ہے وہی نظام دیگر اسٹیٹ کے اندر بھی چالو کرنا چاہیے. انتم تسمعون ذاکر نائک بدعی انتم تعلمون وهو من اہل البدع والخرافات لیکن هو نقل مثل هذا في بمبئی فالعوام معه والمسلمون ينصرونه من اهل السنه والجماعه وهم يقولون هذا رجلا عظيما وعمله عملا عظيما. ما هذا؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ بدعتی ہمارا سسٹم دیکھ کے وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن اسی سسٹم کو ہم لاگو کرنے کو تیار ہیں. ہمارا دیکھ کے وہ کام کر رہا ہے. جو کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے العمل الذی یجبون فی هذا فی هؤلاء وهم يعملون في بمبئی فالعوام والمسلمون ينصرونهم وينفقون أموالهم في سبيله وهم يقولون هذا أمر عظيم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کو اگر بچانا ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو یہ سسٹم سب سے پہلے آپ کو باہر میں پھیلانا ہے. باہر میں پھیلانے کے لیے مجبوری کیا ہے آپ کے پاس؟ مجبوری یہ ہے کہ فی کیرلا ملیالم وہ بھی بقیتی سبیلا اردو ہندی وانتم قلیل علماء کیرلا یتعلمون الاردو والہندی. قلیل جب وانتم تسافرون الى خارج کیرلا وانتم لا يستطيعون على تکلم الاردیہ والکتابۃ الاردیہ والمسلمون هنا لا يفهمون الملیالم. تو یہ زبان جو ہے یعنی لینگویج ڈفرینس جو زبان کا فرق ہے کہ ہمارے کام میں رکاوٹ بنا. ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کون سی زبان سیکھنے کا؟ توریت کی زبان سیکھنے کا. رسالت توریت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر توریت کی زبان ہم کو معلوم نہیں ہوگی تو ہم ان لوگوں تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. وانتم عظیم انتم کبیر انتم عظیم الشان لیکن ضروری لهم الاردیہ والہندیہ والانجلیزیہ کئی یسافرون الى ممبئی والمہاراشٹر والدیگر بلاد الہند فلهم فائدۃ لهم. آج کے دور میں یہ جو اردو شعبہ یہاں پہ قائم کیا ہے یہ اردو شعبہ کیوں قائم ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ ابھی سمجھ رہے ہیں. ابھی شاہ الحمید استاد آپ کو جانتے ہو شاہ الحمید استاد الحمدللہ ملیالم بھی جانتے ہیں انگریزی بھی بہت اچھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو بھی ان کو اچھی آتی ہے. تو آج کے دور میں پورے ہندوستان میں جو کیرلا کے سسٹم کو پھیلانے کے لیے اور تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اکیلا شاہ الحمید صاحب کر رہے ہیں. تو ایک شاہ الحمید صاحب کدھر جا کے کام کر رہے ہیں. ابھی آج ممبئی میں ہوتے ہیں تو کلکتہ میں ہوتے ہیں, تیسرے دن پوچھو تو کلکتہ میں, چوتھے دن پوچھو تو بنگلور میں. تو اس طرح کیسے کام ہونے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے کہ ہر شہر میں ہماری ایک جماعت ہو,
جماعت من العلماء اگر موجود ہوگی تو ہمارا کام فٹافٹ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے. ابھی دلی اتنا بڑا شہر ہے, اس میں 1300 سے زیادہ مسجد. دلی میں کتنی مسجد ہے؟ 1300 سے زیادہ. 17 میادہ مساجد فی دہلی. لیکن اہل سنت والجماعت کی کتنی ہے؟ 150. اب بقیہ مساجد فی تصرف اہل البدع. ابھی کوئی کیرلا کا پڑھا ہوا آدمی دلی میں اگر پہنچتا ہے تو اس کے پاس علم ہے, علم کا خزانہ ہے, قرآن کی تفسیر معلوم ہے, حدیث کی شبہات کا علم ہے, فقہ کا اتنا مضبوط علم ہے. لیکن آپ کسی مسجد پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں کی پبلک کو کون سے زبان کے اندر سمجھانا پڑے. سپوز آپ کسی مسجد میں جا کے امام ہیں, تو امام بننے کے بعد جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو وہ سب کے سب اردو والے بن گئے, ہندی والے بن گئے. اب آپ وہاں انگریزی میں تقریر کریں گے یا عربی میں بیان کریں گے تو کتنے لوگ سمجھیں گے وہاں؟ کتنے لوگ سمجھیں گے یہ بتائیے. آپ تقریر کرتے جائیں گے اور آپ کی تقریر ان کے حلق کے نیچے نہیں پڑے. انتم لا يفهمون لا تفهمون. الفرض انت امام فی مسجد ففی خطبۃ الجمعہ انتم تخطبون فی اللغۃ الانجلیزیہ او العربیہ او الملیالم فالمسلمون لا يفهمون لأنهم لا يعرفون العربیہ ولا الانجلیزیہ ولا ملیالم فلا ضرورت لكم في ذلك المسجد وهم يقولون الإمام أنت اخرج هؤلاء وأوصل إلى كيرلا. تو وہاں کے لوگ کیا بولیں گے کہ جب آپ ہم کو اپنی زبان میں سمجھا نہیں پا رہے تو آپ یہاں سے تشریف لے کے کیرلا چلے جائیں. تو اس لیے اگر ہم کو باہر میں کام کرنا ہے اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم باہر میں جا کے کام کریں گے تو ہم کو زبان کی پرابلم سب سے پہلا حل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین یہ صرف ہر جگہ لوگ دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے, ہر جگہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی اس کو مٹا دیا جائے, کیسے بھی اس کو کمزور کر دیا جائے, کہیں سے بھی اس کو پنپنے نہ دیا جائے, مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے. تو اب ایسے علاقے میں ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل علماء سے سوال فرمائے گا کہ اے عالم, میں نے تجھے جو علم دیا تو نے اس علم کے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا. یعنی اس کا ایک مفہوم ہے ایسا, یہ سوال ہوگا. اب بتائیے کہ اگر ہم علم حاصل کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے اور باہر کے لوگ ہمارے محتاج ہیں, ہم علم حاصل کر کے کام دھندے کے اندر لگ گئے اور باہر کے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے, ہم علم حاصل کر کے یہاں اپنی کھیتی باڑی کے اندر لگے ہوئے اور باہر پبلک اسلام سے نکلتی جا رہی ہے, مرتد ہوتی جا رہی ہے, ارتداد میں گرفتار ہو رہی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ یہ علم تم نے ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا, تو ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس یہ سسٹم ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں پھیلائیں گے تو پھر یہ دین کا پیغام
بس یہیں تک محدود رہ جائے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم لوگ وہاں جب دیکھتے تھے کہ مدرسے کے اندر اسکول کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اسکول کے اندر مدرسے کی بھی تعلیم ہوتی ہے، تو سوچتے تھے کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے تھے یہ فالس ہے، بکواس بات ہے، جھوٹ ہے، اس کو ہم لوگ کذب سمجھتے تھے کہ ایسا چلتا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے کیرلا کا سفر کیا کہ یہاں پہ جا کے ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب یہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم کو یقین ہو گیا کہ دین اور دنیا ایک ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وَهَذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یعنی دنیا بھی ہم کو چاہیے، دنیا بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی نعمت دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیز کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ جو لے کے چلنے کا سسٹم ہے اور یہ جو سارا طریقہ ہے، یہ الحمدللہ یہ آپ کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کی اہمیت کیا ہے؟ آپ لوگوں کی اہمیت جو ہے ہیرے جواہرات، اللؤلؤ والمرجان۔ آپ لوگ کیا ہے؟ ہیرے جواہرات، یعنی آپ میں سے ایک عالم پڑھنے کے بعد اگر یہ سوچ ہندوستان میں آپ کسی ایک حصے کو منتخب کریں، جیسے کوئی یہ سوچے کہ بھائی کیرلا میں بہت کام ہو رہا ہے، یہاں بہت علماء کام کر رہے ہیں، تو میں یہاں سے باہر نکلوں، باہر نکل کے وہ آگے بڑھے، قدم بڑھائے اور ایسا فیلڈ تلاش کرے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک عالم اگر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھ کے دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے اگر کام کرے گا تو ایک عالم کی محنت ایک ڈسٹرکٹ کے سارے مسلمانوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دنیاوی اور دینی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی قدر و قیمت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو مدرسے میں رہ کے اپنی قدر و قیمت نہیں سمجھ میں آئے۔ یہ سونا آپ جانتے ہیں زہر کو کون پہچانتا ہے؟ جو صاحب الزہر ہے۔ عام آدمی کو دیکھ کے کیا بولے گا کہ ایک پتھر ہے۔ تو آپ لوگ ابھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کتنی عظیم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنا عظیم علم آپ کے اساتذہ آپ کے سینوں کے اندر ڈالیں، کتنی اچھی تربیت اور کتنا اچھا نظام آپ کے اساتذہ اور آپ کے مشائخ آپ کو سکھائیں۔ تو آپ اس چیز کو پوری دلچسپی کے ساتھ سیکھیں، پوری محنت کے ساتھ سیکھیں، ایسا سیکھیں کہ سیکھنے کے بعد جب دوسرے علاقے میں جائیں تو آپ کام کریں، تو جب آپ کام کریں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے استاد کو بھی خوشی حاصل ہوگی کہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جنہوں نے باہر میں بھی دین کا فریضہ ادا کیا۔ فَالْعَامَ أَيُّهَا الطُّلَّابُ عَلَيْكُمْ بِالتَّعَلُّمِ مَعَ الْجُهْدِ وَالْاِجْتِهَادِ وَهَٰؤُلَاءِ نِظَامُ التَّعْلِيمِ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْسَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَمِنَنِهِ۔ تو یہ جو گلزار ادب کا جو شروعات ہونے لگا، تو آپ حضرات یہ جو آپ کی اسلامی تعلیمی بورڈ، اسلامی ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا جو کیرلا کے ہی علماء کی تنظیم ہے، اگر اس کتاب کا ایک ایک چیپٹر آپ پڑھیں گے تو کچھ ہی دن میں آپ کو اردو آئے گا۔ یہ اردو سکھانے کے لیے ہمارے پاس پہنچے وہ کتاب نہیں، کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے، انتم تکتبوا الکتب ونحن نقرؤ
نہیں پڑھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے تو یہ بتائیے کہ وہ کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ حاصل ہے؟ یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ چراغ کے نیچے اندھیرا، یعنی تحت المصباح الظلم. تو یہ مثال سادہ کے لیے آنا چاہیے. اس لیے استاد شاہ الحمید صاحب یا اسلامی ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا نے جو اردو سکھانے کے لیے جو پورا سلیبس تیار کیا، ایک نصاب اور نظام بنایا، اس نظام کے ذریعے آپ بھی اردو سیکھنے کی کوشش کریں. ابھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو آپ کے یہاں سے جو ہم کو لینے گئے تھے تو ان کی اردو سن کے ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ 3 دن سے ملیالم میں ہیں تو ایک لفظ بھی آ گیا، ایک ورڈ بھی ملیالم کا 3 ورڈ بھی ہم لوگوں کو 3 دن میں ایک لفظ بھی آ گیا. لیکن الحمدللہ وہ کیرلا میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں کہ وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پوری دنیا میں جا کے کام کر سکتے. تو یہ ایک مثال ہے کہ جس طرح آپ کے بعض علماء ایسی تعلیم اور ایسے زبان سیکھ کے آگے بڑھیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا بھی دائرہ وسیع ہوگا اور دین کی خدمت اور دین کی اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کا رابطہ پوری دنیا سے مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ مل جل کے دین کی خدمت کے لیے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا امر اہم فی ھذا الزمان لکل اطراف بدعہ کرسچن کمیونٹی والکفار والمشرکین ونحن بینہم فالاسلام لی عزیز فانا ونحن نحب الاسلام فضرور علیکم کیا نستعین الاسلام. قال اللہ تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اگر ہم دین کا کام کریں گے اور دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالے گا اور ہمیں دنیا میں بھی بے پناہ ترقی حاصل ہے. بس انہیں مختصر باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا اور تمام اساتذہ کا جو یہاں پہ تعلیم ہے اور تمام منتظمین جو اس ادارے کو چلا ہے ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جیسی محبت، جیسے خلوص اور جیسی اخلاص کے ساتھ آپ لوگ ہمارے ساتھ پیش آئے، یہ ہمارے لیے ایک یادگار چیز ہے. بس آپ کبھی یہ موقع دیں کہ آپ ہمارے یہاں آ کے اسی طریقے سے کام کریں. ہم آپ کو بلائیں کہ تفضل تقدم تو آپ بولے کہ نہیں انی تخلم، کہ میں پیچھے جا رہا ہوں، ایسا نہیں. جس طرح آپ کے بلانے سے ہم لوگ آئے اسی طرح جب ہم بلائیں آپ کو کام کرنے کے لیے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہم ایک ساتھ مل کے شانہ بشانہ مل کے کام کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا دین کا اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں اجتماعیت کا اور مل جل کر کام کرنے کا جذبہ تھا. السلام علیکم.